اب وہ اپنا انڈیا کی ایک محترمہ آئی ہوئی ہے, کیا نام ہے, راہی سنت ہے, اس سے میں نے ایک ہی بات پوچھی, راکھی ساونت. تو ان سے میں نے ایک ہی بات پوچھنی ہے کہ ہندو مت میں یا مسلم مت میں کہیں پہ تمہارا کوئی نکاح تو نہیں ہے. اور میرے لیے یہ بڑی آسانی کی بات ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ ہیں, اور ہمارے پرانے جو ہے وہ ڈاکٹر فوت ہو گئے احمد دیدات ہیں, ان کی تحقیق یہ ہے کہ ہندوؤں کے پاس جو کتاب ہے وہ الہامی کتاب ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب محترمہ اہل کتاب ہوئی. اچھا, وہ پچھلے دن عمرے پر بھی گئی ہوئی تھی. ماشاءاللہ, پھر تو میرے نکاح کی یہ تمام تم تائیدی باتیں کر رہی وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ میں نے کسی مولوی, پاکستانی مولوی سے شادی کرنی ہے. بس میں حاضر بیٹھا ہوں. کہ آپ کہہ رہے تھے, میں نے اقرار سے کہا تھا کہ نکاح کرو, شادی نہ کرنا. نہ, یہ تو آپ یہی جو خواتین اور یہ جو آپ ہوتے ہیں نا اینکر صاحبہ, بات کو بڑھا دیتے ہیں. مفتی صاحب کا جملہ ہوتا ہے فتوے والا جملہ. میں نے جن ایک دو لوگوں کے آپ نے نام لیے, اور مزید اس طرح کے سینکڑوں نام ہیں. میں نے کمشنرز کے نکاح پڑھائے, ڈی سی صاحب کے پڑھائے, بریگیڈیئر صاحب کے پڑھائے, جنرل صاحب کے پڑھائے, حاضر سروس کے پڑھائے. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے انک تمہیں پہنا دوں. نہیں, آپ کی آنکھوں سے دنیا دیکھ لی تو میں تو مر گئی. مفتی صاحب کے اینک جو پہن لے گا نا وہ خوش نصیب ہو جائے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیس ٹو فیس, اور میں ہوں آپ کے ساتھ منیزہ معین. آج کے میرے پروگرام میں میرے مہمان ہیں عبدالقوی صاحب. رات میں نے فیس بک پر پوسٹ ڈالی کہ قوی صاحب میرے مہمان خصوصی ہوں گے آج کے پروگرام میں, تو لوگوں نے, مفتی صاحب پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوگوں نے مجھ سے شکوہ کیا, آپ کیوں لکھ رہی ہیں مفتی عبدالقوی؟ تو میں نے کہا یہ میں آپ ہی سے پوچھ لوں, لوگ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ مفتی نہ لگایا جائے؟ بالکل, یہ آپ کی بات درست ہے. اصل میں مفتی وہ ہوتا ہے جو بیچارہ ایک فرقے اور مسلک کا ہو. میں نام نہیں لیتا, سب میرے لیے محترم ہے. ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں جو رویت ہلال کمیٹی میں چیئرمین تھے, میں ان کے ساتھ تھا. ان کو دوسرے فرقے والے مفتی نہیں مانتے. دوسرے جو ہمارے آج کل پان کھانے والے, تمباکو کا پان کھانے والے مفتی اعظم جن کو کہا ہے, ان کو ایک مسلک مانتا ہے. مفتی کو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ مفتی اعظم کہیں, آپ مفتی عبدالقوی کہیں, مفتی اعظم کہیں. ان کا معنی یہ ہے کہ آپ ایسے لاب جو کہہ رہی ہیں کہ مفتی قوی, تو معنی یہ ہے کہ مفتی قوی جو ہے وہ مفتی نہیں ہے, وہ مفتی اعظم ہے. کیونکہ انہوں نے الکوہل کا فتویٰ دینا ہے, تو 80 کروڑ وہ مسلمان جو ماسکو سے لے کے افغانستان تک رہتا ہے, ان کے مشروب کو, ووڈکا کو سامنے رکھ کر مفتی عبدالقوی نے فتویٰ دینا ہے. یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر رہنے والے میرے بچے پاکستانی جو وہاں کمانے گئے ہیں, اور وہاں کے قانون کے مطابق وہ بیچارے شادی کر لیں, تو معنی یہ ہے کہ آدھی پراپرٹی گئی, آدھا بینک بیلنس گیا. یہی کچھ پرنس کریم آغا خان کے ساتھ ہوا. عمران خان صاحب چونکہ ایک بلند ذہن تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں نہیں آتا, ورنہ آدھی پراپرٹی ان کو بھی مل رہی تھی. اچھا, تو میں نے ان کے لیے فتویٰ دیا کہ شادی ایک, اور نکاح جو ہے وہ 2 کریں, 3 کریں, 4 کریں, جسے میں متعدد کہہ رہا ہوں. تو جس آدمی نے کہا کہ آپ کو قوی صاحب کے ساتھ لفظ مفتی نہ لگائیں, اس کی بات درست ہے. آپ یہ کہیں کہ کل ہم اپنے پروگرام کے لیے مفتی اعظم کو بلا رہے ہیں, جو پوری دنیا کے مفتی ہیں, ہر مسلک کے مفتی ہیں, جن سے ہر ملک کے لوگ رابطہ کرتے ہیں, تو وہ یقیناً کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر یہ ایک دینی معاملہ ہے, اور آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں. ہم تو جن کو فالو کرتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, تو انہوں نے تو نکاح کیے, تو شادی اور نکاح میں فرق کیا ہوا؟ بہت اعلیٰ سوال ہے میری بیٹی. بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی بات کہوں گا کہ انشاءاللہ سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا. میرے نبی رحمت نے جو چیزیں آپ کے لیے, میرے لیے کھانے کے لیے حلال کی, حضور نے بھی کھا رہی, اور میں بھی کھا رہا ہوں, آپ بھی کھا رہے ہیں, پوری دنیا کھا رہی ہے, حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں. جو میرے نبی رحمت نے پیا, ہم اس کو پی رہے ہیں, سنت سمجھ کے پی رہے ہیں, اور آپ کے لیے بھی حلال, میرے لیے بھی حلال, دنیا کے لیے بھی حلال. لیکن نکاح کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ خالصۃ لک من دون المؤمنین. اہل ایمان کے لیے کیا حکم ہے؟ مثنی وثلاث ورباع, 2 3 4. لیکن نبی رحمت چونکہ آپ حبیب اللہ ہیں, آپ کے لیے میں خصوصی طور پر قانون میں تبدیلی لا رہا ہوں. آپ 11 شادیاں کر لیں, 12 شادی کر لیں, 13 کر لیں, 14 کر لیں, ایک روایت کے مطابق 18. تو معنی یہ ہوا کہ حبیب اللہ, اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی جو نعمت عظمیٰ ہے وہ ہے عورت. عورت کے حوالے سے اجازت دی کہ 2 کر لیں, 3 کر لیں, 4 کر لیں, لیکن 5ویں کی مفتی عبدالقوی کو اور کسی مفتی کو اجازت نہیں. جب میں نے کہا نا کہ شادی ایک اور نکاح متعدد, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ متعدد کا کیا معنی ہے؟ 5 6, اور میں نے کہا دوسری تمہیں ملتی نہیں اور تم کہہ رہے ہو 5 6 7 8. جب میں کہتا ہوں نماز مغرب تو معنی ہے کہ 3 رکعتیں. جب میں کہتا ہوں نماز عشاء تو معنی ہے کہ 4 رکعتیں. جب میں کہہ رہا ہوں نکاح متعدد تو معنی کیا ہے کہ نکاح کتنے ہوں گے؟ 2
3 حد 4. سر لیکن یہ حد آپ کس کیٹیگری میں لگا سکتے ہیں یا کس حیثیت میں لگا سکتے ہیں؟ بہت اعلیٰ سوال ہے. یہ قرآن لگا رہا ہے مثنا وثلاث ورباع. اگر سعودی عرب کا سابق فرما روا جن کی اولاد اب چل رہی ہے اور ختم ہونے والی، اب پوتے شروع ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک وقت میں 4 شادی. سیدنا امام حسن مجتبیٰ جن کی میں اولاد سے بیٹھا ہوں، میرے امام میرے دادا پاک نے کتنے نکاح کیے؟ پوچھ لیں اہل تشیع علماء سے بھی اور اہل سنت سے بھی. میرے دادا پاک حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک نے کتنے نکاح کیے؟ پوچھ لیں ان سے. آپ کا پوچھ لیتے ہیں، چلیں آپ بتائیں آپ نے کتنے نکاح کیے ہیں؟ بہرحال کوئی درجنوں کے حوالے سے ہو سکتی ہیں. کوئی شرمندگی والی بات تو نہیں، وہ شرمندگی نہیں. میں نے اصل میں پچھلے دنوں اپنی قبلہ والدہ صاحبہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس معاملے میں ذرا خاموش رہوں گا، کیونکہ بہرحال ہر آدمی کا الحمدللہ میرے بچے ہیں، پھر بچوں کے بچے ہیں، پھر آگے ان کے بھی اب بچے ہیں الحمدللہ ہو رہے ہیں. اس لیے میں ذرا محتاط. دوبارہ کہہ سکتا ہوں 1 درجن 2 درجن 3 اب 4 کے قریب ہو سکتے ہیں. آگے چلیے. 1 درجن 2 درجن 3 درجن اور 4 کے قریب ہونے والے ہیں، یعنی آپ 39 پر موجود ہیں اور وہ 40 ہونے والا ہے. پھر ذرا ان سب کے نام بتائیے. اب آپ سے کیا چھپاؤں؟ آپ کا نام بھی اتنا منزہ جو ہے، بڑا خوش اعلیٰ نام ہے. اور جب میں بنگلہ دیش میں گیا نا، وہ کہتے تھے جس سر آپ کی نکاح میں موجود خاتون کا فون آ رہا ہے. السلام علیکم. میرے بیٹے میں ذرا ایک پروگرام میں ہوں، پھر بات کرتا ہوں 1 گھنٹے کے بعد. میں بنگلہ دیش میں گیا نا، تو آج کل تو ماشاءاللہ میں خوشخبری سنا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے. اب وہ بنگلہ دیش نہیں رہا، اب انشاءاللہ دوبارہ وہ مشرقی پاکستان ہے. سر بات تو بڑی خوبصورتی سے گھما دی آپ نے. آپ مجھے نہیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں. تو بنگالی حضرات کا یہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ انہوں نے کہنا ہے نا کہ مفتی صاحب بڑے عالم ہیں تو وہ پیش لگا دیتے ہیں. اب اسی طرح آپ کے نام کے اندر بھی آغاز میں پیش دیکھ رہا ہوں نا جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا وزنی اور بھاری عظیم. اس پر آپ کو ایک تھوڑا سا ریحام بی تھی نا. اچھا. تو ماشاءاللہ وہ ریحام خان جی. تو محترم عمران خان صاحب ہمارے قائد محترم سے شادی سے پہلے وہ بھی اسی طرح چینل میں خیال میں 2-3 مہینے آئی. نیو ٹی وی کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں. تو اس میں انہوں نے مجھے بھی ہر ہفتے 1 دفعہ بلاتی تھی. تو مجھے ایک دن کہنے لگی کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ میرا نام کیا کہتا ہے. بلکہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کا نام ریحام ہے. میں بڑا سوچ رہا ہوں کہ یہ روح سے ہے، ری سے ہے، رحم سے ہے. عربی کا الحمدللہ میں طالب علم ہوں، لغت کا ادب کا. تو انہوں نے کہا آپ بتائیں. تو پروگرام کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہاں آپ کس نتیجے پر پہنچے. میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اڑنے والی ہیں اور بہت قریب زمانے میں بہت اڑان بھرنے والی ہے. اچھا. تو پھر کچھ 11 دن کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے محترم عمران خان صاحب نے ان سے غلطی کر کے شادی کر لی. اگر میرے فتوے پہ عمل کرتے، نکاح تک رہتے، تو آج یہ مسائل پیدا نہ ہوتے. تو مانا یہ ہے کہ آپ کمپلیکس کر دیا آپ نے بات. نکاح اور شادی کیا یہ ایک ہی بات نہیں ہے؟ نہیں. میرے پاکستان کے قوانین اور حتیٰ کہ دنیا کے تمام اہل اسلام جو ممالک ہیں وہ، اور دنیا کے جتنے یورپ کے ممالک ہیں، ان کے اندر آپ دوسری شادی کچھ شرائط کے بعد کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے. میرے پاکستان کے قانون کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، چونکہ میری اسلامی عدالت ہے. آنکھیں تو نظر ہی نہیں آ رہی نا سر، چشمہ اتار دیں. ہاں جی. یہ ہے مفتی صاحب کی خوبی کہ آپ جیسی منزہ جیسے ہی کہیں تو فوراً 1 سیکنڈ میں. تو اسی طریقے پہ اسی طرح شکل صورت دیکھ کے جو بھی پیغام نکاح بھیجے 1 سیکنڈ میں اسی طرح عمل. اچھا سر، آپ کو کوئی بھی خاتون کہے کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، آپ کہیں گے ویلکم؟ نہیں، میں صرف ایک سوال پوچھوں گا اور وہ بھی صرف 2 سیکنڈ کا، کہ کسی کی نکاح میں تو نہیں ہو. اب وہ اپنا انڈیا کی ایک محترمہ آئی ہوئی ہے، کیا نام ہے، راہی سنت ہے، اس سے میں نے ایک ہی بات پوچھنی، راکھی ساونت. تو ان سے میں نے ایک ہی بات پوچھنی ہے کہ ہندو مت میں یا مسلم مت میں کہیں پہ تمہارا کوئی نکاح تو نہیں ہے؟ اچھا. اور میرے لیے یہ بڑی آسانی کی بات ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ ہیں، اور ہمارے پرانے جو ہے وہ ڈاکٹر فوت ہو گئے احمد دیدات ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ ہندوؤں کے پاس جو کتاب ہے وہ الہامی کتاب ہے. اچھا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب محترمہ اہل کتاب ہوئی. اچھا. وہ پچھلے دن عمرے پر بھی گئی ہوئی تھی. ماشاءاللہ. پھر تو میرے نکاح کے یہ تمام تم تائیدی باتیں کر رہی ہیں. وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ میں نے کسی مولوی، پاکستانی مولوی سے شادی کرنی ہے. بس میں حاضر بیٹھا ہوں، آپ خواہش لیکن ایک شرط کے ساتھ جی، کہ میں اپنی قبلہ والدہ صاحبہ سے پوچھ لوں گا اگر انہوں نے اجازت دی. اب چونکہ ان کا حکم ہے
تو ایک تو جو نکاح کرنا ہے پہلے مجھ سے پوچھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آج کے بعد اپنے نکاحوں کی تعداد نہیں بتانی. نہیں سر، آج کے بعد یعنی آج کا دن موجود ہے، پلیز مجھے کاؤنٹ کر کے بتائیے ان نہیں، تمام میں نے جب خواتین اماں کے سے- نام آپ کو یاد بھی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ ان کی خوش فہمی ہے؟ ایک ایسی محترمہ جو بہت بڑے خاندان کی تھی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت قائد اعظم اور مولانا ابوالکلام آزاد اور گاندھی جی اور نہرو، یہ 4 عظیم ہیں ہمارے بر صغیر کی تاریخ میں. تو ان کی نواسی تھیں. بہرحال ان سے میرا جو نکاح ہوا، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ بیچاری زندگی تھوڑی لے کر آئی تھی، تو بس وہ غلطی ان سے ایسی ہوئی کہ وہ بیچاری جھلس کے کہتے ہیں شہید ہو گئی. کہتے ہیں جانے والے یاد رہ جاتے ہیں، تو جو موجود ہیں وہ آپ کو یاد بھی نہیں ہے؟ نہیں، میں تو جب بھی اس قبرستان سے گزرتا ہوں تو روک کے اس کے لیے فاتحہ بھی پڑھتا ہوں، کیونکہ نسب کا احترام. اب آپ مجھے خود بتائیں منزہ صاحب، جو سٹیٹس سیدنا علی کا اور سیدنا علی کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تھا، تو اس کے بعد حضرت نے جتنے نکاح فرمائے، کیا ان خواتین کا وہ سٹیٹس تھا؟ اب تمہارے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، منزہ کے لیے کہہ رہا ہوں، ارشاد. جو سٹیٹس سیدہ عائشہ صدیقہ کا تھا وہ بی بی سودا کا تھا. بس مقام ادب ہے، ادب کے ساتھ سر ہمارے لیے تو وہ امہات المومنین ہے، اور اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی. امہات المومنین، اور تو اب سیدہ سودا وہ بھی تو امہات المومنین میں، جی حضرت سیدہ عائشہ بھی امہات المومنین میں. اب سیدہ عائشہ کی شانیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کو ان سے زیادہ انسیت تھی. اس لیے میں بھی اس محترمہ کو یاد کر رہا ہوں جس کا حسب اور جس کا نسب، پھر اس کی شہادت. ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کچھ ایسی خواتین رہتی ہوں جو میرے ساتھ رہیں اور پھر اب آگے چلی گئیں، تو لیکن ان کو میں نے نہ کبھی ڈھونڈا ہے نہ کبھی تلاش کی ہے. لیکن اس کے قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام ضرور پیش کرتا ہوں کہ کتنی بڑی شخصیت کی نواسی ہے. لیکن وہ ابھی بھی آپ کے نکاح میں ہیں، جو آپ کے ساتھ وہ نہیں ہیں. چلی گئی بیچاری، جھلس کے شہید ہو گئی. نہیں ان کی بات نہیں کر رہی، میں دیگر کی بات کر رہی ہوں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، یہاں ہیں وہاں ہیں. جو محترمہ میرے نکاح میں ہوتی ہیں، چاہے وہ لاہور میں ہوں، چاہے اسلام آباد میں ہوں، چاہے دبئی میں ہوں، چلو آپ کے پروگرام کے لیے کہہ دیتا ہوں چاہے انڈیا میں ہوں، تو ان کے لیے جب جاتا ہوں تو ملتانی دوپٹہ بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑی اس کی سیپ وہ بڑی اعلیٰ بنی ہوتی ہے، وہ ساتھ لے کے جاتا ہوں. اور سونا حلوہ آج کل بڑا مشہور ہے، تو سونا حلوہ لے کے آتا ہوں. اچھا، آپ کی جو بیگمات ہیں کیا وہ سب باپردہ ہیں؟ نہیں دیکھیں میری محترمہ، پھر یہ ایک لمبی بات ہے کہ پردہ ہے کیا. جسم کے کس حصے کا پردہ ہے اور جسم کے کس حصے کا پردہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے اپنا ایک علیحدہ اور پروگرام رکھو. بہرحال چہرے کا پردہ نہیں ہے. ہاں، چہرے کا پردہ نہیں ہے. بس تو اس کے علاوہ اگر آپ راکھی ساونت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو شاید آپ کی چلو بات پیغام میں نکاح تو آنے دینا، ابھی تو میسیجز آ رہے ہیں نا، تو آئندہ پروگرام میں بتا دیں گے کہ جی یہ میسیجز ہیں. اب آپ بتائیں، چلو منزہ سے بھی پوچھ لیں گے، امی سے پوچھوں گا، منزہ سے پوچھوں گا، بھی حامی بھرتی ہو تو آپ نے راکھی ساونت کی رسپانسبلٹی میں کیسے لے لوں، اور اپنا تو میں نے پٹیشن ہی نہیں فائل کرنی. تو آپ نے یہی جواب دینا ہے نا کہ جب قرآن اجازت دیتا ہے تو آپ کر لیں. مجھے پتا ہے کہ منزہ سیانی میں تو یہ پٹیشن ہی نہیں فائل کرنی. چلو میرا تو حق بنتا ہے نا کہ منزہ سے فون کر کے میں اتنا پوچھ لوں کہ ہاں جی پیغام آ رہا ہے، نکاح کر لوں. اگر تم نے کہا اوکے تو میرا دل ٹھہر جائے گا. آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں سب کہ آپ جس خاتون سے ملتے ہیں اس کو پرپوز کر دیتے ہیں. دیکھیں میری بات 60% آبادی ہے پاکستان کی خواتین کی، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اگر دوسرا عدد میں نے بتایا نا، تو تمہارے اندر اگر مفتی صاحب کی طرح دل زندہ ہے اور نرم دل ہو، 1 کروڑ میرے پاکستان میں خواتین ہیں جو بغیر خامد کے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو اب بتاؤ مفتی صاحب اکیلے کہاں کہاں جائیں گے؟ تو پھر بتائیں نا کہ کرنا کیا ہے. آپ تو یہی کرنا ہے کہ ہر دیکھیں میں بڑی جرات کی بات کرتا ہوں. جنوری سن 2012 میں میں پی ٹی آئی میں آیا، بڑے مزے سے آیا. آپ دیکھ لیں کیسے میں جناب گفتگو کر رہا ہوں، خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری اس وقت کی اہم قیادت بیٹھی ہوئی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں، خان صاحب اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد ہمارے مذہبی معاملات کو مفتی عبدالقوی صاحب دیکھیں گے. وہ سب دیکھ سکتے ہیں. اتنی عزت کے ساتھ جہانگیر آیا ہے، نہ اتنی عزت کے ساتھ ہمارے محترم قریشی صاحب ہیں جو ان کے ساتھ جیل میں ہیں، نہ ہمارے شام اپنا جاوید ہاشمی صاحب ہے، وہ تو چلے بھی گئے. اب جتنے یہ آئے ہوئے ہیں وہ کلا حضرات، ان کو کبھی سٹیٹس نہیں ملا. مفتی عبدالقوی کا اعزاز یہ ہے کہ خان صاحب نے خود فون کر کے پریس کانفرنس کا وقت مقرر کیا، اپنے ساتھ بٹھایا، میں نے گفتگو کی. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم
دینی معاملات کے لیے مفتی صاحب سے رہنمائی لیں گے. پھر اس کے بعد ہر 10ویں 12ویں دن میری ملاقات ہوتی تھی. اور آج ایک جملہ ایسا مزیدار کہہ رہا ہوں, آپ کا دل بھی ٹھڑے گا. صرف لفظ صاحب وہ مجھے کہتے تھے, مفتی صاحب یا کبھی صاحب. اب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی وہ کسی نے کمنٹس میں کہا ہے کہ ان کے ساتھ لفظ مفتی نہ لگاؤ, تو میں نے اس لیے برا نہیں بنایا کہ وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ مفتی اعظم لکھو. ہاں جی. جس کو خان صاحب مفتی صاحب کہیں. خان صاحب کو لوگ کیا کہتے ہیں, ان کی بھی فالوورشپ ایک سرٹن فگر ہے نا. نہیں وہ تو نعوذ باللہ میں آگے تک نہیں جاتا, ایک حد تک رہتا ہوں. میرے نبی رحمت کے لیے مذمم کہنے والے بھی تھے, پھر وہ بد نصیب بھی تھے. سر وہ خان صاحب کی جہاں بات کر رہے ہیں ان کے پیروکاروں کو لوگ یوتھیے کہتے ہیں, تو اس کے اندر میں شامل ہوں. آپ تو یہ تو اچھا لقب ہے, کیا یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں. اور اس لیے مجھے بھی یقین ہے کہ منظر شباب ہے, تو یقیناً یہ بھی خان صاحب کی یوتھیوں میں شامل ہے. استغفر اللہ. سر ہم راہ حق والے ہیں, ہم کوئی یوتھی. بہرحال یہ مجھے یقین ہے کہ اگر پچھلا ووٹ آپ نے دیا تو خان کو دیا, اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ اگلا ووٹ بھی تم خان کو دو گے. اے تے پھر ہن تسی فرض کر رہے ہو تے ایدا مطلب تاڑی پیشن کوئی غلط ہے. اوہو, پشین گوئیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا کہ آگے نتیجہ کیا ہے. پشین گوئی ہوتی ہے. چلیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. چلیں اچھا تمہیں مزیدار 2 باتیں سناؤں. جی. دنیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ دیکھنے والا مجھے مصر میں ملا. کیا بتایا اس نے آپ کو؟ ہاتھ دیکھ کے تو آپ کا بیچارہ حیران پریشان ہو گیا ہوگا. سنے صرف ایک بات, وقت مختصر ہے, انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیتا رہوں گا جب بھی لاہور رہوں گا. تو اس نے مجھے کہا کہ, میں نے کہا ماذا ترا, کیا دیکھ رہے ہو؟ ہنسنے لگا. کہنے لگا جس کا انگوٹھا یوں بیٹھا ہوا ہو نا, وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. تھوڑا ایکسپلین کریں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیں, فلیٹ ہے, ہم فلیٹ ہے. یعنی مانا یہ ہے کہ یہاں بالکل رن وے کی طرح. آئی سی, ٹھیک ہے. نہیں تسی آپ اپنا دیکھ لیں, ناخن تو برابر کیتا ہویا آپ. نہیں ناخن کو نہ دیکھیں نا, انگوٹھے کو دیکھیں. یہ ناخن کاٹیں گے نا جب آپ, تو پھر آپ کا انگوٹھا. چلو اب اگر ہے تو میں بھی کاٹ دیتا ہوں, کیونکہ خواتین کی بات میں فوراً مانتا ہوں. بتانے کا معنی یہ ہے کہ یہ علم ہے. ایک مجزوم ہے ہمارے ہاں, فوت ہو گیا, انہوں نے میرا ہاتھ دیکھا. کہنے لگے جی آپ کے دادا صاحب والد صاحب بس گھر مسجد مدرسہ زیادہ سے زیادہ عمرہ اور حج. آپ کے ہاتھ میں اتنے سفر ہیں کہ آپ شاید تھک جائیں لیکن سفر ختم نہیں ہوگی. اچھا. بس ان کی بات کہنی تھی. ہفتے کے بعد مدینہ یونیورسٹی سے مجھے لیٹر آ گیا. اس کے بعد ایک جہاز سے اتر رہا ہوں, دوسرے پہ چڑھ رہا ہوں. سر ہاتھ دیکھ کر انہوں نے یہ نہیں بتایا آپ کے ہاتھ میں یہ خون بھی ہے؟ ایمان سے بتاتا ہوں, آپ کے نام منزہ کی قسم اٹھا کے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیچاری جب شہید ہوئی ہے تو کہاں ہوئی ہے, کس جگہ ہوئی ہے. میں تو اس دن میں لاہور میں تھا. اور مفتی عبدالقوی قاتل نہیں ہے, مفتی عبدالقوی عاشق ہے. تو میرے قتل سے کیا تعلق؟ وہ ہمارے بڑے آفتاب اقبال, اللہ ان کو خوش رکھے, ابھی دبئی میں ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ مفتی عبدالقوی کسی کے قتل کے اندر ملوث ہو. ہمارے محترم ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, موجود ہیں, پوچھ لیں. انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا, انہوں نے کہا مفتی عبدالقوی کا قتل. بس یہ تو ایک سمجھیں آج کل ہمارے مولوی صاحب جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور اچھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, اور اپنی طرف سے فوت ہونے سے پہلے اپنی قبر سیدھی کر رہے ہیں. ان کا دباؤ تھا کہ میرا نام ان کا نام ڈالو. پھر کیا ہوا منظر تم بتاؤ, 109 کا قتل ہو, یعنی مقدمے کے اندر نام, بھٹو بیچارہ اسی پہ پھانسی چڑھا ہو, اور میں پہلی پیشی پہ باہر. سر اب ان کو پھانسی دینے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, غلط فیصلہ ہوا, خدا کی قسم. کتنے سالوں بعد, کیا پتہ 30 سال بعد کہہ دیں مفتی صاحب کو جیل میں ہی رہنا چاہیے تھا, تو پھر کیا میں نے بھی کہا, تم ہنسو گی. جب مجھے 8 یا 9 دن کے بعد انہوں نے کہا مبارک, پورے جیل کے اندر مبارک تھی, کیونکہ میں علیحدہ حویلی میں تھا. تو میں نے سراکی میں کہا, اور میں کہ یار مزہ پہ آندہ یار 8 ڈاڑی وانا راونڈ ہوا. وہ سارے ہنسے. اچھا مانا یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو شہید کیا گیا, یہ بالکل غلط فیصلہ تھا, بالکل غلط فیصلہ تھا. اور آپ کو رہا کر دینا صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ خوشخبری سناؤں آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے. بتائیے. جن ججوں نے فیصلہ کیا ہے نا, اور جو مولوی صاحبان اور جج فیصلوں کی تائید میں تھے, وہ جنت میں بعد میں جائیں گے, ذوالفقار علی بھٹو پہلے جائیں گے. نہ جائے تو میں اللہ کے قرآن کے سامنے کہہ رہا ہوں, اور حضور کے فرمان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. مزید وضاحت دیں کہ کیا فرق ہے. اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے شادی کا مشورہ عمران کو بھی دیا اور اقرار الحسن کو بھی دیا,
اور نہیں شادی کا مشورہ نہیں دیا آپ نے ان کو کہا نکاح کرو شادی نہ کرنا؟ نہ یہ میں نے نہیں کہا، پہلا لفظ کہا کہ نکاح کر. محترمہ بات یہ ہے کہ اس کو اگر میں فقہی اصطلاح میں دیکھوں، شادی وہ ہے جس میں اعلان عام ہوتا ہے. اب جس طرح خیر کہ میرے نواسے ہیں، میرے بچے ہیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 1500 2000 لوگ آئے ہیں، بارات ہے، آج ولیمہ ہے، آج فلاں ہے، پھر نکاح رجسٹرڈ ہوتا ہے. اب وہ میرے پاکستان کے قانون میں آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، نہ محترم شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں، نہ جب تک مریم نواز صاحبہ صفدر صاحب کے نکاح میں ہے نہ وہ کر سکتی. معنی یہ ہے کہ اب نکاح صفدر صاحب تو کر سکتے ہیں نا دوسری. صفدر صاحب کے لیے تو بڑی رنگین راتیں ہوتی ہیں. بہرحال وہ تو میں نے بہت ساری رنگینیاں ان کی دیکھی ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. صرف یہ ہے کہ جناب ذرا وزن ان کا بہت بڑھ گیا تو اس لیے خواتین کے ہیں ان کا ذرا. سر آپ سے تو کم ہی ہے. نہ میں الحمدللہ باوزن ٹھیک ہوں، لیکن وہ ذرا بے وزنی طور کے اوپر بڑا عجیب سی ان کی صورت ہے. بہرحال میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا. تو آج کل تو وہ بھی نکاح کے بارے میں ایک انہوں نے جملہ کہا بڑا وائرل ہوا صفدر صاحب نے. پاکستان کے قانون کے مطابق یعنی جو رجسٹرڈ ہوگا باقاعدہ اور اعلان عام ہوگا، یہ شادی ہے. اچھا. اور جو صرف محترم اور محترمہ کی رضامندی، میکسیمم 2 گواہ، ٹھیک ہے، لڑکے کی طرف سے کہ لڑکی کی طرف جس کی طرف سے ہوں. اگر نہ ہوں، تمہیں مزدار بات سنو، میں نے آج تمہاری پیشانی دیکھی ہے، تمہارے پروگرام کو وائرل ہونا ہی ہونا ہے اور میں نے کرنا ہی کرنا ہے. سر میں کہتی ہوں حق بات پہنچ جائے، کوئی گمراہی والی بات نہ گمراہی نہ. بہت سارے بچوں، میں نے کہا نا کہ 62 سے 65% میں نے نکاح ٹیلی فون پہ پڑھا ہے، خواتین کے کہنے پر پڑھا ہے، ان کی خواہش پہ پڑھا ہے. میرے مدرسے کے 2 استاد بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نکاح کس صاحب کا ہو رہا ہے، کس کمشنر صاحب کا ہو رہا ہے، کس ڈی سی صاحب کا ہو رہا ہے، کس محترمہ کا ہو رہا ہے. بیوروکریسی کے اندر اس کا 18واں سکیل ہے، 20واں سکیل ہے، 21واں ہے. یہ محترمہ جو ہے ٹک ٹاکر ہے تو کس نام سے مشہور ہے اور فلاں. میرے مدرسے کے 2 استاد وہ صرف سن رہے ہوتے ہیں اور میری دانائی دیکھو، تم خوش ہو جاؤ گی، اس کے بعد مجھ سے رابطے میں رہو گی. پوچھتا ہوں کہ محترمہ آپ جہاں موجود ہیں تو جو صاحب ہیں ان سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا جی. ان سے پوچھا کہ جو محترمہ آپ کے کمرے میں بیٹھی ہیں تو میں ان سے آپ کا نکاح کر دوں؟ انہوں نے کہا جی یہ نکاح ہے. سر خاتون اپنے ولی کے بغیر کس طرح نکاح میں آ سکتی ہے؟ محترمہ بات یہ ہے کہ جس یہ طرح تو دین کی شرائط ہیں. نہیں میں بتاتا ہوں، میرا اسلام بڑا عدل کا دین ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. میرا اسلام وہ نہیں ہے کہ عاقل و بالغ لڑکے کو تو اجازت دے کہ وہ ولی کے بغیر نکاح کر لے اور میری بچی کے اوپر یہ پابندی لگائے. اس پر آپ کو زبردست ایک بات سناؤں، آج آپ کو پروگرام وائرل ہونا ہی ہونا ہے، تمہاری پیشانی بتا رہی ہے. ایک ایئر ہوسٹس صاحبہ کا مجھے فون آیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کہاں ہے؟ میں نے کہا ملتان میں. کہتے جی ہم لاہور میں ہیں تو ہم نے نکاح کرنا ہے. میں نے کہا میں ابھی اپنی گاڑی پہ پیٹرول ڈلوا کے آیا، اگر منزہ کے یہاں آ سکتا ہوں گاڑی کے اوپر اپنے پیٹرول کے خرچے پر تو تمہارے پاس بھی آ سکتا ہوں. اچھا. انہوں نے کہا نہیں ہم خود آ رہے ہیں. اب بتانے کا مقصد کیا مختصر، وہ جو صاحب تھے وہ اہل تشیع تھے، بڑا نام ہے ان کا ہمارے ملتان میں، بڑے خاندان کے تھے. ان کی شادی بھی تھی اور 2 بچے بھی تھے. اب دیکھو 4 چیزوں کا فرق ہے، اللہ کرے میرے اہل فتویٰ کو عقل آ جائے. وہ اہل تشیع یعنی صاحب دولہا، محترمہ اہل سنت، اور اہل سنت کی بھی اس شاخ میں سے جو اللہ معاف فرمائے پہلے والوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. میں تفصیل میں نہیں جاتا نہ کسی کا دل دکھاتا. دولہا صاحب سرائکی، دلہن صاحبہ رائے رانگڑ رانا. ان کی شادی اور 2 بچے، یہ بالکل کنواری. اچھا. خواہش بھی کس کی ہے؟ شادی کی کس کی؟ محترمہ کی. اور کس کے فتوے پر؟ قبلہ مفتی صاحب کے فتوے پر. اب مختصر کر رہا ہوں. اب یہ تو کہ اہل تشیع تھے، انہوں نے اپنے حجت الاسلام سے بات کی، کیونکہ ان کے مفتی تو ہوتے نہیں. انہوں نے کہا نہیں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. محترمہ چونکہ کنواری ہے، اس نے جناب آپ سے اگر شادی کرنی ہے یا نکاح کرنا ہے اس کا ولی کا ہونا ضروری ہے. وہ بھی آگے رانگ کرتی. اس نے کہا مجھے اس نے مولوی کو نکالی 3 گالیاں. یہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ 21ویں صدی کے اندر فرق کرتے ہو. اس کو بھی تو کہو نا کہ پہلی بیوی کو لے آئے. سنتے جائے اس کو بھی تو کہو پہلی بیوی کو لے آئے.
یعنی یہ مجھ سے تنخواہ میں کم ہے, مجھ سے جونیئر ہے, مجھ سے سینئر ہوں, اتنے سال سے میں پائلٹ ہوں, یہ میری جو ہے وہ اسناد ہے. میں تو صرف مفتی عبدالقوی کے فتوے پہ عمل کرتے ہوئے, دین پہ عمل کرتے ہوئے, شریعت پہ عمل کرتے ہوئے, کبھی کینیڈا جا رہے ہیں, کبھی نیو یارک جا رہے ہیں, رات کو ایک دو راتیں وہاں رہتے ہیں, 5 سٹارز ہوٹل ہوتے ہیں. ہم نے گناہ سے بچنا ہے. تم کہتے ہو ولی لے آؤ, اس کو بھی کہو نا اپنی پہلی بیگم کو لے آئے, اپنے دونوں بچوں کو لے آئے. شرم نہیں آتی؟ تم آج بھی مرد اور عورت میں فرق کرتے ہو. اچھا وہ جو چھٹی ہو گئی. اب اس نے کہا میں کسی مفتی سے پوچھتا ہوں. اس نے کراچی کے ایک بڑا نام ہے مفتی صاحب کا, ان سے پوچھا. انہوں نے کہا نکاح بغیر ولی کے ہو تو سکتا ہے, قرآن بھی یہی کہتا ہے, ہمارے امام بھی یہی کہتے ہیں, لیکن تم سنی ہو, وہ کیا ہے شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ تمہاری بغیرتی. پھر مفتی عبدالقوی سے رابطہ کرتے ہیں. میں نے وہاں بلایا, میں نے اس وقت ساتھ کس کے دیا, محترمہ کا. میں نے کہا 4 چیزوں میں فرق ہے, زبان میں فرق ہے, قوم میں فرق ہے, شادی شدہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. لیکن میرا تو فرض بنتا ہے نا منزہ بتانے کے لیے, میرا ووٹ تو خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. سر ضروری یہاں پر بتانا صرف یہ ہے کہ کیا شیعہ میں ولی کی ایگزمپشن ہے یا سنی میں ولی کی ایگزمپشن ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے دین میں ولی کی ایگزمپشن نہیں ہے. جیتے رہو. اہل تشیع کے ہاں اگر محترمہ کنواری ہے تو اس کے لیے ولی ضروری ہے. ٹھیک ہے. فقہ حنفی کے اندر جس طرح لڑکا شادی کے معاملے میں مکمل با اختیار ہے, اسی طرح عورت وہ بھی کہا. ایک جملہ پھر کہہ رہا ہوں تمہارے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے. فقہ حنفی کے مطابق, شریعت کے مطابق, قانون کے اندر, اور میرا قرآن کے مطابق کہ 7 مرتبہ قرآن نے نکاح کی نسبت کی ہے, محترمہ کی طرف کی ہے, ولی کی طرف نہیں کی. یہ میرا قرآن ہے. قرآن کے مطابق, قانون کے مطابق, شریعت کے مطابق, فقہ حنفی کے مطابق, قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کے مطابق, ہر لڑکا اور ہر لڑکی جو عاقل ہے, بالغ ہے, تعلیم یافتہ ہے, اپنے نکاح کی بابت مکمل 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 با اختیار ہے. ہاں اپنی پسند سے کرنا چاہے تو, مگر ولی کی ایگزامپشن یا ہے یا نہیں وہ دیکھو, وہ 3 صورتیں بن جاتی ہیں. وقت مختصر ہے. ولی کی بات بھی وہی ہے جو محترمہ کی ہے 100% اوکے. ہاں جی. بچی انتہائی مشرقی روایات کی ہے, وہ کہتے جیسے بابا کہے, یہ بھی اوکے. اب ایک جملہ کہوں, اگر ایک طرف مریم نواز صاحبہ ہوں, دوسری طرف میاں شریف بھی ہوں, میاں نواز شریف بھی ہوں, تو مسلم لیگ نون کی مجھے نظر آ رہی ہے, تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں. نہیں میں سوچ یعنی میں چاہ رہا ہوں, اب میں تمہیں مثال دے رہا ہوں پاکستان کی. ایک طرف محترمہ ہے, دوسری طرف اس کا باپ ہے, دادا ہے, چاچا ہے, چچا زاد بھائی ہے. اب تمہیں اب راز کی بات بتا رہا ہوں, آج تک میں نے نہیں بتائی. مجھ سے ٹیلی فون کیا میاں شریف صاحب نے, مجھ سے پوچھا کہ نکاح کے بارے میں ولی اور محترمہ. میں نے حدیث مبارک سنا دی, میری کتاب پر بھی لکھی ہوئی ہے. لیس الی الآباء من النکاح شیء, میرا اسلام فطرت کا دین ہے, پر میں نکاح کے بارے میں آبا کا کوئی اختیار نہیں, جو اختیار ہے محترمہ کا ہے. قرآن کی 7 آیتیں کہہ رہی ہیں کہ نکاح کی نسبت محترمہ کی طرف ہے. وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, تو میں نے کہا جو بچی کہے بس اس کو مانا جائے. تو میرے فتوے پر مریم نواز صاحبہ آپ کے دادا پاک نے عمل کیا, اور آپ کا نکاح حضرت کیپٹن محمد صفدر صاحب سے ہوا. صحیح. یہ آج تمہارے پروگرام میں بتا رہا ہوں, راز کے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, اچھی بات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی جو آپ نے پہلے نہیں کی. لیکن اب ایک اور بات جو آپ نے, میں بریک سے پہلے آئی اسے گھما دیا, وہ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے تھے میں نے اقرار سے کہا تھا کہ نکاح کرو, شادی نہ کرنا. نہ یہ تو آپ, یہی جو خواتین اور یہ جو آپ ہوتے ہیں نا اینکر صاحبہ, بات کو بڑھا دیتے ہیں. مفتی صاحب کا جملہ ہوتا ہے فتوے والا جملہ. میں نے جن 1-2 لوگوں کے آپ نے نام لیے, اور مزید اس طرح کے سینکڑوں نام ہیں. میں نے کمشنرز کے نکاح پڑھائے, ڈی سی صاحب کے پڑھائے, بریگیڈیئر صاحب کے پڑھائے, جنرل صاحب کے پڑھائے, حاضر سروس کے پڑھائے, اور ایسی خواتین کی بھی. ٹائم کم ہے, آپ نے پھر مجھے ریپیٹ کر رہے ہیں, آپ نے مجھے کہنا کہ اب میرا ٹائم ہو گیا جانے کا. چلے مجھے یہ بتائیں, آپ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ میرے نکاح میں جتنی متعدد خواتین ہیں, ضروری ہاں جانے والی کا کیا چھوڑیں, یہ کہ جتنی بھی خواتین ہیں جب تک میں حیات ہوں ان کا سارا خرچہ میں نے اٹھانا ہے. لیکن جب اللہ کی مرضی سے میں چلا گیا تو پھر اللہ تے خیر صلاح. دیکھو پھر تم نے غلط بات کی. میں نے تو وہی کہا جو آپ نے کہا. نہیں, آپ نے ایک جملہ درمیان میں غلط کہا ہے. کیا؟ میں وہ خوش نصیب ہوں, مجھے بیگمات وہ ملی جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ والی تھی. انہوں نے مجھے ٹوپی دی, انہوں نے مجھے کوٹ دیا. ہنس کیوں رہے ہیں؟ نہیں, وہ اینا کی طرف آ رہا تھا. اچھا.
اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے اینک تمہیں پہنا دوں. نہیں 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 نہیں, آپ کی آنکھوں سے دنیا دیکھ لی تو میں تو مر گئی. اوے مفتی صاحب کے اینک جو پہن لے گا نا وہ خوش نصیب ہو جائے گا. چلو بہرحال معنی یہ ہے کہ میں نے ان خواتین سے نکاح کی ہے جو مالی طور پر مجھ سے بہتر تھی. ایک دن مجھے میری والدہ نے گلے لگا کے پوچھا نا, تیرے جڑے نکاح ہیں فلانے فلانے میں کو دسایا زنانی نے ول انہوں نے خرچہ کی میں کہ حضرت بی بی خدیجہ کا خرچہ کیا آئی, امی رونے لگ گئی. محترمہ بات یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا تو اسی کے دائرے میں رہے. دائرہ یہ ہے کہ اگر محترمہ کا یعنی دلہن کا اور ولی کا ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ محترمہ کی بات مانی جائے گی, والدین کا کوئی اختیار نہیں. اسی طریقے کے اوپر سنیں, اسی طریقے کے اوپر اگر محترمہ مالی طور پر آپ سے زیادہ مستحکم ہے, وہی آپ کو ٹوپی پہنا رہی ہے, وہی آپ کو کوٹ پہنا رہی ہے, وہی یہ رنگین اینک پہنا رہی ہے, وہ آپ کی سوئی پھنس چکی ہے. میں بات کو آگے بڑھاتی ہوں. اب آپ کیونکہ وقت کم ہو رہا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں جہاں ہم نکاح پڑھانے کی بات کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, ہو تم بڑی پریشانی سے میں نے تمہیں ٹھیک پہچانا ہے. محترمہ بات یہ ہے, ایک ہے میں بڑا ادب والا آدمی ہوں, بڑے محتاط رکھ بولتا ہوں. ایک ہے حضور کا اعلان نبوت, آغاز قرآن. میں بڑے جملے سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں, کیونکہ میں الحمدللہ وہ خوش نصیب ہوں کہ اہل سنت کی ساری شکلیں مجھے مانتی ہیں, اور آپ تو خوش ہوں گے کہ زیادہ تر مجھ سے جو تعلق ہے وہ اہل تشیع عوام کا ہے, اور جو ہمارے ہیں حضرات نوجوان ان کا ہے. اعلان نبوت سے پہلے, آغاز وحی سے پہلے, آغاز قرآن سے پہلے یہ جو نکاح ہوا حضرت بی بی صاحبہ کا حضور کے ساتھ, تو آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. آغاز نبوت کا آغاز ہو رہا ہے کب؟ جب آپ کی عمر پاک. اب آپ مجھ سے یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ بی بی عائشہ سے نکاح ہوا تو کس نے پڑھایا, بی بی حفصہ سے ہوا تو کس نے پڑھایا؟ جب بی بی سودا کا اور بی بی خدیجہ کا نکاح ہی آغاز اسلام سے قبل کا ہے. اب اس مسئلے میں جاؤں, آپ کو بھی الجھاؤں, دیکھنے والوں کو بھی الجھاؤں, میں بھی الجھوں وجہ. مفتی عبدالقوی حقیقت کی بات کرتا ہے, میں کبھی وہ بات نہیں کرتا جو 1500 سال کے مسائل ہیں. یعنی کہ دین سے پہلے نکاح ہوا, جو ہوا اہل تاریخ جانے, علماء جانے, مولوی جانے, لڑانے والے جانے, شک ڈالنے والے جانے. مفتی عبدالقوی وہ بات کرتا ہے جہاں اسلام حقیقت کا دین ہے, حکمت کا دین ہے, فطرت کا دین ہے, سہولت کا دین ہے. تو آپ اس بارے میں نہیں جانتے اور آپ اس پر بات نہیں, میں نہیں جانتا کریں بھی تو میں نہیں بتاتا, میں کیوں بتاؤں؟ کیونکہ آپ عالم دین ہیں. میں عالم دین ہوں. آپ نے کہا میں مفتی اعظم ہوں. مفتی اعظم ہوں. اگر میری تحقیق کے مطابق دوسرے کی تحقیق نہیں ہے تو میں اس کو دل کیوں دکھاؤں؟ شعور دینے کے لیے, دین کا شعور دینے کے لیے. یہ سر کوئی یہ تو شعور ذمہ نہیں داری ہے ہوگی کہ ایک جو بات میرا قرآن نہیں بتا رہا, جو بات میرا نبی رحمت کی سنت نہیں بتا رہی. بس اتنا ہے کہ حضرت بی بی صاحبہ کا نکاح ہوا, کیسے ہوا, پیغام نکاح بی بی صاحبہ. آج یہ جملہ بھی تم سن لو, مزہ آ جائے گا تمہیں. یہاں ایک بہت بڑے جناب اپنا خواتین کی جناب کالج اور یونیورسٹی کا ہے جیر روڈ پہ. ہاں ساری تمہاری طرح جناب بچیاں موجود تھیں جن کے کالج نہیں وہ ہے نا لاہور کالج, لاہور کالج آف یونیورسٹی. شاباش, بڑا وہ میرا پروگرام وائرل ہوا, دیکھنا ٹیلی ویژن پہ, اس پہ دیکھنا, تلاش کرنا. وہ ہمارے ایک بھولے سے ہیں, ابھی بیچارے تازہ, کوئی جیل میں بھی ہے, ہو کے ہیں, آزمائش میں بھی ہے, مصیبت میں بھی ہے, اور ہے مقبول جان صاحب. جی, اس نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں اس لڑکی کے اوپر جو گھر سے بھاگے, میں لعنت بھیجتا ہوں اس لڑکے کے اوپر جو اس بھاگی ہوئی عورت سے نکاح کرے اور شادی کرے. آگے وہ بڑا قابل تھا بچہ, اینکر. مجموعہ تقریباً 1800-1900 بچی بیٹھی ہوئی ہے, سب تعلیم یافتہ, سیٹیں پر ہو گئی تھیں, وہ راستے میں گزرگاہ میں بیٹھی تھی. میں مفتی عبدالقوی بڑا ذہین ہوں, میں نے کہا کہ اس طرح کی لعنت نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ سنت میں ہے. بہرحال اور مقبول صاحب نے اب اگر اپنی طرف سے فرضی اور مصنوعی لعنتوں کا سلسلہ شروع بھی کر دیا ہے, میں نے کہا میں بھی لعنت بھیجتا ہوں اس باپ کے اوپر اور اس ماں کے اوپر. بچی ہے, خوبصورت ہے, تعلیم یافتہ ہے, اس کی مرضی کو مسترد کر کے اپنا فیصلہ کر دے گا, نہیں ہم ارئی ہیں تو ارئیوں میں ہوگی, ہم جٹ ہیں تو جٹوں میں ہوگی, ہم یہ ہے تو ماسی کے گھر ہوگی, خالہ کے گھر ہوگی, پپی کے گھر ہوگی. میں نے کہا میں بھی لعنت بھیجتا ہوں ایسے باپ اور ایسے ماں کے اوپر جو قرآن کو سن لیں. وہ تو دور جہالت کی باتیں ہیں یہ ساری. یہ عین اسلام تم کہتے دور جاہلیت کی بات نہیں, عورت کی مرضی سے کرنا دین اسلام کہتا ہے, اور اس کی مرضی نہ پوچھنا دور جہالت ہے. سر اس پر تقریباً آدھا پون منٹ
آپ جیسی خوبصورت بچے تالے بجاتی رہی. پورا 1700-1800 کا جو حال تھا. پھر اس کے بعد جو میرے ساتھ بچیوں نے تصویریں اور سیلفیاں اور وہ بنائی, 1.25 گھنٹہ میں وہاں کھڑا رہا خالی فوٹو سیشن کے لیے. اچھا آگے بڑھتے ہیں سر, وقت کم ہے, 4 منٹ رہ گئے, آپ نے مجھے کاؤنٹ ڈاؤن دیا ہوا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں حضرت خضر کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں, کیا ہے اصل بات؟ سوالات ہیں اس کو لے کر. یہ تو میں خود ایک خانقاہ کا آدمی ہوں, تم نے تو میرا دل خوش کر دیا. اور اگلا پروگرام اسی خضر پہ کریں گے کہ ایک طرف کلیم اللہ ہو, رسول اللہ بھی ہو, نبی اللہ بھی ہو, کلیم اللہ بھی ہو, اولو العزم من الرسل بھی ہو, دوسری طرف خضر ہو جس کے بارے میں عمومی آراء یہی ہے اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں کہ وہ ولی تھے, اللہ کے نبی نہیں تھے, اللہ کے رسول نہیں تھے, کلیم اللہ وہ نہیں تھے. لیکن جو قرآن نے انداز اختیار کیا ہے پتہ چلتا ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بڑے ادب کے ساتھ. آج تک الحمدللہ میرا کوئی جملہ قابل گرفت نہیں ہے, یا میں ان مولویوں کی طرح نہیں ہوں کہ ایک بکواس کرے باقی سارے اس کو پڑھ جائیں اور پڑھنے والے بھی درست ہوں, اور جس بد نصیب نے بات کی ہے اس کی بات 100% غلط ہو. الحمدللہ میرے اتنے پروگرام میں نے کبھی خضر ولی ہونے کے باوجود ادھر کلیم اللہ بھی ہے, نبی اللہ بھی ہے, رسول اللہ بھی ہے, اولو العزم من الرسل میں بھی ہے. سورۃ کہف کو آپ پڑھ لو, خضر یہاں نظر آتا ہے. جی میں ادب والا آدمی ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مولم نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ یہاں نظر آتا ہے شانوں میں. یہی خانقاہیت ہے. اسلام دیکھنا ہو, ایمان دیکھنا ہو, انبیاء اور رسل میں دیکھ لو, ان کے ماننے والوں میں دیکھ لو. اور جو احسان تصوف ہے وہ حضرت خضر والا بھی نظر آئے گا, انبیاء والا بھی نظر آئے گا, حضور کی شان رحمت میں بھی نظر آئے گا, خلافت راشدہ میں بھی نظر آئے گا. میں نے تو یورپ میں کہا, دنیا کے 54 ممالک میں اور 5 بر اعظموں میں گیا ہوں. میں نے کہا اگر میرا اسلام دیکھتے ہو تو حضور کی شان رحمت دیکھو, قرآن کو دیکھو, اللہ میرا رحمان ہے, قرآن رحمت للمؤمنین ہے, خلافت راشدہ دیکھو. پھر آج جو تصوف کی طرف, خانقاہیت کی طرف نظر آئے گا کہ اسلام ایک رحمت کا دین ہے. اچھا. اگر ملوکیت کی طرف جاتے ہو, ملائیت کی طرف سر جاتے ہو, کسی طرف نہیں جاتے. کبھی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے دونوں کو ڈفرینشیٹ کر دیا. آپ نے کہا کہ حضرت خضر کا رتبہ سورہ کہف میں, یہ جو خواتین دھاندلی کرتے ہو نا, کیا میں نے کہا خضر یہاں نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, میں اور بھی یہی موسیٰ کہتی کلیم ہوں. اللہ یہاں نظر آ رہے ہیں. حضرت خضر یہاں نظر آ رہے بات کی ہے ہیں. سر حضرت خضر یہاں نظر آ رہے ہیں اور حضرت موسیٰ یہاں نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے یہ یہاں اور یہاں اوپر نیچے جو کیا وہ کیوں کیا؟ آپ نے اسے یا تو برابر رکھ دیتے یا کہہ دیتے میں اس پر کہنا نہیں چاہتا, تو آپ نے اوپر نیچے کیوں کر دیا؟ یہ تم نے اب میرا وہ موضوع چھیڑ دیا ہے کہ اس کے اندر میں 1 گھنٹہ تمہیں دے سکتا ہوں. خضر یہاں ہے, یہاں موسیٰ ہے. میں مرتبے کی بات نہیں کر رہا, نشان کی بات کر رہا ہوں. پھر یہ کیا ہے, پیغام کیا ہے, اس کو بتا دیں یہ کیا ہے. واہ 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 واہ. حدیث جبرائیلی آپ نے سنی ہوگی, ہماری احادیث کی پہلی یا دوسری حدیث ہے. مل اسلام, جبرائیل آ کے پوچھ رہا ہے نبی رحمت سے کہ اسلام کیا ہے. یہ مل ایمان, حضور ایمان کیا ہے. مل احسان, یہ خضر جو ہے اس وقت احسان کا نمائندہ بن کے آیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ اسلام اور ایمان کے نمائندہ بن کے آئے ہوئے ہیں. چلو آگے چلتا ہوں, مزہ آ گیا. یہ شریعت کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ طریقت کی نمائندگی کر رہا ہے. آگے بڑھوں جی. یہ ملا اور ملائیت اور اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. کس کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ تصوف کی نمائندگی کر رہا ہے. یہ میرے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا اور اپنے ذاتی بنائے ہوئے سٹوڈیوز کے اندر بیٹھنے والے جو اب تک کے ہیں لوگ, گفتگو جس مسئلے کے بھی ہیں, وہ یہاں کھڑے ہیں. مفتی عبدالقوی یہاں کھڑا ہے. نہیں ہم یہاں کھڑے ہیں اور آپ اپنا تعین خود کر لیں, لیکن ہم یہاں کھڑے ہیں. آپ یہاں اس سوال کے بعد اب تم بھی یہاں کھڑے. ہم سطحی طور پر سب سے نیچے ہیں. نہیں, یہی تو غلط بات ہے. تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ سر ہم اشرف المخلوقات ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن ہمبل بھی ہیں. میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں نا. مل اسلام, مل ایمان, مل احسان. جو احسان والا ہوگا, جو نمائندگی احسان کی کرے گا, تو وہ یہاں ہوگا. میں اس لیے نہ مرتبے کی بات کر رہا ہوں نہ مقام کی, کیوں میں بڑی حکمت والی بات کرتا ہوں. سر وہ جب ہم تصوف کی بات کریں گے, خانقاہیت کی بات کریں گے, روحانیت کی بات کریں گے, طریقت کی بات کریں گے, اس وقت ہم احسان کی ترجمانی کر رہے ہوں گے. اور جب بتائیں کہ وضو کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنا ہے, اور اس کے بعد ولی ضروری ہے نہیں ہے, کتنے نکاح ہوں, شادیاں کیسے ہوں, فلاں کیا ہو,
یہ اس وقت ہم یہاں کھڑے ہوں گے کیونکہ ہم نمائندگی شریعت کی کر رہے ہیں. سر آخری 1 منٹ رہ گیا, اس میں میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں تم نے 1 منٹ کہا کہ میرا دل دکھا دیا. چلو آگے چلو. حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ جو ہوا وہ کرنے والے غلط تھے یا جو ہوا وہ غلط تھا؟ ہائے تم جتنا بھی مفتی عبدالقوی صاحب کو مولویوں کی باتوں میں لانے کی ناکام کوشش کرو نا, مفتی عبدالقوی اس میں نہیں آئے گا. الحق ما علی و علی مع الحق, القرآن ما علی و علی مع القرآن. میں تو وہ خوش نصیب ہوں کہ یورپ کے اندر جب مجمع ہوتا ہے اہل تشیع, میں نے کہا کہ جو شخص چاہے وہ سیدنا علی کی جماعت سے ہو, میں وہ نہیں ہوں بھولا جواد نقوی کی طرح کہ انہوں نے بولے نے کہہ دیا کہ سیدنا علی کو اور امام حسین پاک کو جو ہے وہ شیعان علی نے, میں یہ لفظ نہیں کہتا, لفظ شیعہ ایک تقدس کا لفظ ہے, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اب میرا جملہ سنو کہ آپ کو مزہ آئے گا. جو بد نصیب سیدنا علی پاک کے خطبے کے دوران قرآن کی آیت پڑھے, ہم اس کو کہہ رہے ہیں خارجی ہے, یہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ قرآن کہاں ہے؟ القرآن مع علی وعلی مع القرآن, الحق مع علی وعلی مع الحق. مقابلے کے اندر جو شخصیات ہیں, جہاں تک مجھے ادب اجازت دے گا میں جاؤں گا, سیدہ عائشہ صدیقہ آئے مقابلے میں, حق علی کے ساتھ ہے. جو کرنے والے تھے وہ غلط تھے یا جو ہوا وہ غلط یہی تھا؟ تو فرق ہے نا. اب ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں, یہی بات میں نے ایک بہت بڑی جگہ پہ کہی تھی. اب وہ اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے, اب وزیر اعظم ہے ہماری امن کمیٹی کا تھا. میں نے کہا جو مقام ادب میں خاموش ہو جائے اسے کہتے ہیں خانقاہی اور اہل سنت اور اہل چشت. جو یوں کہے غلط ہے, برے ہیں, یوں ہے, وہ ہے. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے مان لیا, پھر تسی سننی ہو اے کہہ رہے ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خاموشی خانقاہی اختیار ہوں. کر رہے ہیں نا. نہیں میں خانقاہی ہوں نا, میں اپنے آپ کو سننی نہیں کر رہا. میں تو سب سے بڑا امام بھی اہل تشیع کو ہوں. جواد نقوی صاحب کے بارے میں نے کہا کہ تم نے جو لفظ بولا ہے کہ وہ شیعان علی تھے جن کی وجہ سے کوفہ کے لوگوں نے حضرت علی کے لیے بھی مسائل پیدا کیے اور سیدنا امام حسین کے لیے, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہو. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ سیدنا علی پاک کو ماننے والے تھے, ان کے مرید تھے, ان کے متوسل تھے, ان کے فالوورز تھے, ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے, انہی کی جماعت میں تھے. لفظ شیعان علی کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں مجھے کچھ عمار ابن یاسر کے بارے میں تقتلوا کا الفیۃ الباغیہ میرے نبی رحمت کا فرمان ہے. 100% نہیں 1000% درست ہے, بالکل درست ہے. جن حضرات کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی یقیناً وہ فیع باغیہ ہے. اب اس فیع باغیہ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے یا میرے زمانے کے ملا نے کرنا ہے. جب میں کہوں گا کہ اللہ نے کرنا ہے تو میں سمجھو میں خانقاہی بھی ہوں اور اہل چشت بھی ہوں اور اہل سنت بھی. اور اگر ہم نے بیٹھ کے آپ ہی کے پروگراموں میں فیصلہ کرنا ہے پھر نہ ہم اہل چشت ہیں, نہ اہل سنت ہیں, نہ ہم خانقاہی ہیں, نہ احسان والے ہیں, نہ خضر والے ہیں. ہم پروگرام میں بیٹھ کے خالی وائرل کرتے ہیں, یہ ایک لائن آپ کی وائرل کر دیتے ہیں, وائرل کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کر دو, سینچری ہو گئی, سنچری ہو جائے گی. اور اگر اس کے اوپر کسی کا دل دکھا ہوگا, کسی کا دل نہیں دکھا ہوگا. رائٹ سر, بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد